ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور سیکنڈ پوڈ کاسٹ. پچھلے پوڈ کاسٹ پہ کافی زیادہ لوگوں کا فیڈ بیک ملا اور اس سے انکریجمنٹ ملی اور پوڈ کاسٹ بنانے کی. تو آج ہم پھر سے عدیل بھائی کے پاس آئے ہیں پوڈ کاسٹ سننے کے لیے. بیسیکلی میرے پاس کیوں آئے بھائی؟ آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے نا اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہے, تو ہم آڈینس ہی ہیں بیسیکلی. تو آپ شروع ہو جائیں, بس اب چپ نہیں ہونا. میں بھی جو ہوں, سچی بات ہے کہ اس ٹاپک پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتا ہوں. تو تھوڑا سا میں ہم جائیں گے ہسٹری میں کہ جی کیا وجہ ہے کہ آج یہ ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیول بھی مہنگا ہے اور کموڈیٹیز بھی مہنگی ہیں اور ہمیں یہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑ رہی ہے اور ہمیں یہ پوڈ کاسٹ کرنی پڑ رہی ہے. جی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جی یہ کولڈ وار چل رہی تھی یو ایس ایس آر کے درمیان اور یو ایس کے درمیان, اور کافی ایونٹس آئے بیچ میں, کیوبن مسل کرائسس اور پھر کرائمین ٹیک اوور اینڈ واٹ ناٹ, جارجیا کی وار آئی جس میں جو ہے وہ جو بریک اوے ریجنس تھے ساؤتھ اوسیشیا اور ابخازیہ کے, انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. اسی طرح یوکرین میں جو تھے ڈونیٹسک اور لوہانسک جو بالکل ایسٹرن یوکرین کے ساتھ تھے, انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. کرائمیا پہ بڑا زبردست قسم کا ایک ملٹری ایکشن ہوا جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیکسٹ بک ملٹری ایکشن, جس میں ایک بلٹ فائر نہیں ہوئی اور وہ پورا کا پورا ایریا جو ایک ملک کے برابر کا ایریا کہلایا جاتا ہے وہ ٹیک اوور ہو گیا. انہوں نے انڈیپینڈنس کا ریفرینڈم کیا, انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی اور رشیا کی طرف چلے گئے. اور پھر رشیا نے وہ جو ایک کرک اسٹریٹ ہے اس پہ بالکل برج بنا کے اس کو اپنے مین لینڈ سے بھی کنیکٹ کر دیا, جس پہ ابھی ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا, اور مطلب کئی جگہوں پہ, اور یہ ایک دوسرے کو زخم دے رہے تھے. اور ایک دوسرے کو کیا زخم دینا, یورپ بیچ میں زخمی ہو رہا تھا کیونکہ جتنا بھی کولیٹرل آتا ہے وہ یورپ کے اوپر آتا ہے ڈیمیج, کیونکہ رشیا کی سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ یورپ ہے اور وائس ورسا. تو یہ دونوں اپنی آپس کی لڑائی میں ہمیں پیس رہے ہوتے ہیں. جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو یورپ پہ, اور فن لینڈ بینگ نیبر آف رشیا جس کی سب سے لمبی باؤنڈری یورپ میں رشیا کے ساتھ ہے, اس پہ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت ٹریڈ ہوتا ہے آپس میں یا ہوتا تھا. پھر یہ کہ ایئر اسپیس کنیکٹڈ ہے تو ڈائریکٹلی اثر آتا ہے جب ایئر اسپیس بلاک ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہوئے. رشیا نے 2022 فیب میں جو ہے وہ انویٹ کیا یوکرین پہ, اور اسپیشل آپریشن کا نام دیا, اور پھر سینکشنز لگ گئے. فن لینڈ نے بھی سینکشنز مطلب فالو کیا سب کو, انہوں نے اپنی طرف سے سینکشنز لگا دیے, انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ٹریڈ روک دی, انرجی سپلائی روک دی. اب انرجی سپلائی میں آپ گیس لے لیں, آپ ووڈ چپس لے لیں, آپ ایون آپ کو پتہ ہے کہ جو فن لینڈ کا یورینیم آتا ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ چلانے کے لیے, وہ بھی رشیا سے امپورٹ ہوتا تھا. جی. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر افیکٹ تو آنا تھا, انفلیشن تو بڑھنی تھی. تو یہ سارا معاملہ, تو یہ سارا کچھ ہوا, اور جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کیا افیکٹس آئے ہیں, اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ از اٹ اسٹل سیف ٹو کم ٹو فن لینڈ. جی. اور مہنگائی کتنی ہو گئی, اور آپ کو جیب کتنی بھر کے آنی چاہیے یہاں پہ, یہاں آ کے بھرنی کتنی زیادہ پڑے گی, یہاں آ کے آپ کو کتنی بھرنی پڑے گی. جی. آپ نے کتنی بھر لی ویسے؟ مت پوچھو, آج کل بڑے حالات ٹائٹ ہوئے ہیں. ہاں, مہنگائی ہو گئی ہے, کھانے کے پرائسز, فیول کے پرائسز. اب میں نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا شروع کر دی ہے. آپ تو ون ویلر چلاتے ہو. آپ ون ویلر وہ بھی چارج ہوتا ہے. اچھا, ون ویلر کی ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیے گا جی, بڑے مزے کی چیز ہے. میں نے ایک دن چلانے کی کوشش کی تھی, گرتے بچا. یہ آپ سستی پروموشن کر رہے ہیں. آپ کی ویڈیوز کو میں بتا دوں, ان کے کچھ ولاگس ہیں, بلکہ ان کے چینل پہ آپ ضرور جائیں, عدیل ایکسپلور ود عدیل خان. اور خاص کر ان کی جو ریسنٹ امریکہ والی جو ایک سیریز ہے نا, اس میں بہت مزے آئیں گے آپ کو فار شیور. وہ ساری ڈیٹیلز, ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے, آپ سب جانتے ہی ہیں. میرا بھی ایک چھوٹا سا چینل ہے, ساری جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے. تو گو اینڈ ایکسپلور. خیر, ہسٹری کافی زیادہ ہو گئی ہے, آپ تھوڑا سا فیکٹس پہ آ جائیں کہ اس سارے معاملے میں فن لینڈ کہاں پس رہا ہے رشیا یوکرین کے بیچ میں. فن لینڈ کہاں پس رہا ہے اور ہم کہاں پس رہے ہیں. تو
یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کون کون سے ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں. اور ہاں تو سب سے پہلے تو جی آپ کا فیول انرجی. یہ انرجی سیکٹر ہے. آلموسٹ جو فیول پرائسز ہیں وہ لیٹس سے 20% انرجی پرائسز بڑھ گئی ہیں. مجھے تو فیول ڈبل لگ رہا ہے, کیونکہ جب 2019-20 میں پیٹرول کی یا ڈیزل کی پرائسز 1 یورو 30 سینٹس 1 یورو 40 سینٹس پہ ہوتی تھی, 2 یورو اب 10 سینٹس 2 یورو 20 بلکہ 240 پہ بھی گئی تھی مارچ کے اینڈ میں. بالکل. تو جو ٹینک پہلے 70 یورو میں فل ہو جاتا تھا وہ اوور 100 چلا گیا. ہاں 120 130. تو ڈپینڈنگ کہ آپ کا جو ہے وہ کون سا فیول ڈلوا رہے ہیں 95 یا 98. بٹ بلکہ میں نے دیکھا ڈیزل 95 سے مہنگا ہو گیا ہے. ڈیزل مہنگا ہو گیا تو کروڈ آئل مطلب. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ڈیزل گاڑیاں جو ہیں وہ ایونچولی بین ہو جائیں گی فن لینڈ میں. نہ بولو ایسے, میری ڈیزل گاڑی ہے. خیر اچھا تبھی بیچنا چاہ رہے ہو. تو اچھا انرجی سیکٹر از ون. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 2200 کمپنیز ہیں جو ڈائریکٹلی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں رشیا کے ساتھ انوالو. 22 یا 2200 2200 کمپنیز صرف فن لینڈ میں, صرف فن لینڈ میں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئی ہیں بیکاز آف سینکشنز آن ٹریڈ, بیکاز آف سینکشنز آن سوئفٹ, کیونکہ جب آپ سوئفٹ پہ تو پھر پیمنٹس میں پرابلم آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کافی کمپنیز ہیں جو کہ اس کے اندر افیکٹ ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جی لارجر آڈینس کے لیے کہ از اٹ اے گڈ ٹائم ٹو موو ٹو فن لینڈ. کس طرح کے معاملات ہیں, رینٹس پہ کیا فرق پڑا ہے, گروسری پہ, کیونکہ گروسری بھی مہنگی ہو گئی ہے, انرجی پرائسز بڑھتی ہیں, پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے. کیونکہ فن لینڈ پھر بھی جو ہے وہ کافی بہتر تھا کہ اس نے صرف جو انحصار تھا رشین انرجی کا وہ صرف 5% آف اٹس پروڈکشن تھا. صرف 5% انرجی رشیا سے آتی تھی فن لینڈ میں. بالکل. لیکن اینڈ دیٹ واز گوئنگ ان دا انڈسٹریل سیکٹر. تو جب پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے اور لاجسٹکس کاسٹ بڑھتی ہے تو پھر آپ کی جو نارمل کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اور یہ فن لینڈ کا, باقی یورپ کا کیا سین ہے؟ وہ ان کا ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. جرمنی کی ڈپینڈنسی جیسے آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریل ڈپینڈنسی واز آلموسٹ 30%. تو تبھی تو آپ دیکھ لیں کہ فن لینڈ نے, ایون دو کہ فن لینڈ نے بالکل اس کو جو ہے وہ کٹ آف کر دیا, جرمنی نہیں کر پایا, ہنگری نہیں کر پایا, پولینڈ نہیں کر پایا. تو وہ ایون دو کہ اگینسٹ رشین انویژن ہے آف یوکرین, لیکن وہ مجبور ہیں, کیا کریں, انہیں بزنس کرنا ہے, انہیں سروائیو کرنا ہے. سردیوں میں تو برا حال ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ ہیٹنگ نہ پرووائڈ کر سکیں یا آپ اور دوسری جو ہے وہ اپنی انڈسٹری نہ چلا سکیں. آپ کی کار مینوفیکچرنگ ہے, آپ کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں خیر روزمرہ کی زندگی میں بھی جو ہم نے فیل کیا, میں نے فیل کیا ہمیشہ جب بھی میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی پروڈکٹ کی جو پرائس ہے وہ اوپر گئی ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کوئی ایک ایسی چیز تھی, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, کھانے کی چیز جو میں 2 سال پہلے 1 یورو 75 سینٹس میں لیتا تھا, ابھی وہ 3 یورو کی ہوئی ہے آلموسٹ. آئی تھنک یہ کاسپس لسانیہ تھا. تو کافی زیادہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, فروٹس, ویجیٹیبلس. تو کیا میجرز دیکھتے ہو آپ کہ فن لینڈ کو لینے چاہیے کہ ہم اس ایک انفلیشن کو واپس لا سکیں, پھر جو فیول پرائسز بڑھ گئے ہیں اس کو واپس کم کر سکیں؟ واٹ آر دا میجرز آپ سمجھتے ہو بسائڈز آلٹرنیٹ انرجی؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں, میں ایکسپرٹ تو ہوں نہیں اس معاملے میں, بٹ لیکن جہاں پہ تھے نا جہاں پہ تھے وہاں پہ تو نہیں جانے والے واپس, تھوڑا نیچے آئیں گے. اس کے لیے اب فن لینڈ کی اپنی خود کی جو انرجی پروڈکشن ہے نا, اسی پہ زیادہ فوکس ہو سکتا ہے. اس پہ ہو سکتا ہے. ایک ان کے جو بالٹک ایریا سے جو اسٹونیا سے ان کی ایک پائپ لائن آ رہی ہے, وہاں سے یہ آئی تھنک انرجی امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے انہوں نے انرجی ٹرانسفر کی ہوئی ہے. خیر میں فارسٹری سے میں نے ماسٹرز کیا, تو یہ ووڈ پیلیٹس کا کافی یوز کرتے ہیں. بلکہ میں یونسو میں تھا اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیٹنگ سسٹم صرف ووڈ پیلیٹ سے ووڈ چپس جو ووڈ چپ سے آ رہا تھا. اچھا, اس پہ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا کہ کافی اس کی مقدار رشیا سے امپورٹ بھی کی جاتی تھی. اچھا نہیں, خیر فن لینڈ میں تو بہت زیادہ فارسٹ ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ووڈ چپس کو. اور جیسے میں نے بتایا کہ اونلی 5% آف دا ڈپینڈنسی واز آن رشین امپورٹ, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے.
لیکن یہاں پہ لوکل پروڈکشن کو وہ بڑھا کے اور اس کو وہ اوور کم کر سکتے ہیں. فیول کسی نہ کسی طرح سے. پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیس نہیں ہوگا جب تک ریجن میں آپ کتنے بھی لیفٹ رائٹ آلٹرنیٹ میتھڈز اپنا لیں, وہ باؤنڈ ٹو فیل ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی سی سینس شڈ پریویل, اور جو بڑی پاورز ہیں جو صرف آپس میں لڑ کے, اور یورپ ہی پستا ہے بیسیکلی تو بیچ میں رشیا اور یو ایس کی وار میں, واٹ ایور کولڈ وار میں, تو سینس شڈ پریویل. اور دیٹس ٹرو. اچھا خیر, ایک سب سے امپورٹنٹ سوال جس کی وجہ سے ہمیں پوڈ کاسٹ آئیڈیا آیا کہ آج کل سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد, رشیا یوکرین وار کے بعد یا رشیا ورسز واٹ ایور, فن لینڈ میں آنا سیف ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ کل کو کچھ ایسا ہو کہ ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑے. ایک بڑا مزے کا واقعہ بتاؤں. یہ واقعہ ہے مئی کا, جب بالکل یہ ہاٹ ٹاپک تھا کہ جی اب جب فن لینڈ نے اور سویڈن نے اپلائی کیا تھا نا نیٹو کے لیے, جسے ٹرکی نے ہولڈ کر دیا تھا, یا تھوڑا سا وہ بیچ میں بات چیت چل رہی تھی, خیر ابھی بھی چل رہی ہے. اس وقت یہ خدشہ تھا کہ رشیا نے جو ہے وہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر فن لینڈ نے اپلائی کیا تو رشیا فن لینڈ پہ حملہ کر دے گا. میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو ڈر کے مارے ٹرکی موو ہو گئی تھی, یعنی یا کہیں اور موو ہو گئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ اس لیول کا تھریٹ بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ ملنا ہے. لوگوں نے گھر بیچنا شروع کر دیے تھے, پینک سیلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. میں میکلی میں جانتا ہوں ایک فنش بندے کو, میوزک کمپوزر ہے. اس نے اپنا پورا جو رینچ تو نہیں کہوں گا لیکن پورا بارن اور کی جو سمر کاٹیج ہوتا ہے وہ بہت ہی سستے داموں لگا دیا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, موو ہو رہا ہوں یہاں سے. اچھا نہیں خیر, ڈر تو تھا, سب کو تھا. بلکہ جب میں بھی سمرس میں گھر گیا تھا مجھے لگا شاید واپس نہ آؤں میں, پیچھے جانے کا کوئی سین نہ بنے. لیکن ابھی فی الحال کرنٹ سچویشن یہی ہے کہ میرے حساب سے تو کوئی یہاں فن لینڈ تو کمپلیٹلی تھریٹ نہیں ہے, بالکل سیف ہے. آپ کے بزنس ایز یوزول چل رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹلی, مطلب جیسے گورنمنٹ اپنے کام کرتی ہیں ویسے کام کر رہی ہیں, میجرز لے رہی ہیں ان چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور بڑی ہی افیکٹو میجرز لے رہے ہیں. یہاں پہ جو ہماری جو پرائم منسٹر ہے ثنا مارین, ویری پروگریسو. تعریف ہوگی. تعریف کے قابل ہے جی وہ ہر لحاظ سے. ہاں ہم پولیٹیکل سائڈ نہیں لیں گے کسی کی, لیکن فن لینڈ کے لیے تو اچھی ہے نا. ہاں فن لینڈ کے لیے تو اچھا ہے. بالکل بالکل. تو کوئی فیئر نہیں ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں. بس جیب کا فیئر ہے تھوڑا سا مہنگائی ہوگی. مطلب پہلے اگر 450 میں خرچہ مطلب مہینے کا ہوتا تھا نا, اب مجھے نہیں لگتا. ہاں مطلب بہت ٹائٹ کر کے بھی اب تو 600-650 یورو پر منتھ سے نیچے بات نہیں بنے گی میرے حساب سے. لیکن جابز, یہ جو اور جابز ہیں وہ ریڈلی اویلیبل ہوتی ہیں. اور جابس کا بڑا ٹرکی سوال ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ اور جاب شروع میں آ کے کبھی کبھی 6-7 مہینے تک بھی نہیں ملتی ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں ملتی ہیں. اب تو بہت زیادہ رش ہے نا. لیکن یہ ڈپینڈ نہیں کرتا آپ کے اپنے اوپر کہ آپ کی کتنی ہنگر ہے, آپ کتنے زیادہ. آف کورس اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن احتیاطاً ہم یہ نہیں بتا سکتے آتے ہی دوسرے دن مل جائے گی. پھر اگر نہیں ملتی تو وہ بندہ پریشان ہوگا اینڈ وہ اپنا ریزرو بھی نہیں لے کے آئے گا. تو تھوڑا سا ریزرو ساتھ لے کے آئیں. آف کورس آپ 6-7 مہینہ کھینچ لیں, 6-7 مہینہ کھینچ لیں, کیونکہ اگر آپ ریزرو نہیں لے کے آتے تو پھنس جائیں گے. ریزرو لے کے آئے تو کیا ہوگا, نیکسٹ منتھ واپس کر دینا جاب شروع ہو گئی تو. بالکل ہے کہ نہیں, یہ بھی سین ہے. تو خیر یہ آپ کچھ اینڈ میں بتا دیں. نہیں بس یہی ایک ٹاپک تھا جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو کرنٹ سیناریو چل رہا ہے اور جس میں ہم مطلب سراؤنڈڈ ہیں اس پورے جو ایک وار سیناریو ہے رشیا اینڈ یوکرین کا, اور ہاؤ از اٹ افیکٹنگ فن لینڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ ہاؤ از اٹ افیکٹنگ اس ایز اے نارمل ریزیڈنٹ اینڈ یا, اور اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں پڑھائی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے. تو میرے خیال سے اسٹل آئی وڈ سے کہ ایون دو
ہم بالکل رشیا کے ساتھ نیبرز ہیں، لیکن میں بہت سیکیور محسوس کرتا ہوں یہاں پہ. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فیئر آف وار اور اینی ڈراسٹک سچویشن ہیپننگ ان دا نیئر فیوچر. ہاں کوئی ڈر نہیں ہے ویسا. اور مہنگائی کا تو خیر مہنگائی تو بھی گلوبل ایشو بن گئی ہے. اور 2023 تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گلوبل ریسیشن آنا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے سب کے لیے. اور بس یہ ہمارا ٹاپک تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا، پسند آئے گا. اپنے کامنٹس دیجئے، اپنا فیڈ بیک دیجئے، اور پھر کوئی ٹاپک سوچیں گے آپ کے لیے جو آپ کو مزے کا لگے. اور اسی طرح بس ہم یہ گیدرنگ کریں گے. اٹس اے ویری کیجول پوڈ کاسٹ. بالکل. تو شکریہ دیکھنے کے لیے، اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ون ہوپ فلی. اللہ حافظ. السلام علیکم.